روزے کی حالت میں اپنے نگاہ کی حفاظت کرے، روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کرے، روزے کی حالت میں اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ میرے نوجوان دوست احباب، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے ہاتھوں میں فون ہے، موبائل ہے، اور روزے کی حالت میں بھی وہ گانے سن رہے ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی وہ غلط فوٹوز اور غلط پکچرز اور فلم اور سیریل وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت کو ضائع کرنا ہوا، اور جو انسان وقت کی قدر و قیمت آج نہیں سمجھتا، انشاءاللہ کل اللہ کے میدان میں وہ وقت کا حساب نہیں دے پائے گا۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنا، اپنے اعضائے بدن کی بھی حفاظت کرنا، اور دوسری چیز جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ حلال چیز سے سحری کرنا، حلال چیز سے افطاری کرنا۔ اگر انسان اپنے افطاری کے لیے اور اسی طریقے سے اپنے سحری کے لیے حلال چیز کا استعمال نہیں کر رہا ہے تو یاد رکھو اس کا روزہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ رمضان کا مہینہ کوئی کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری میں اٹھنا کا تو فل لینا، اتنا لوڈ ہونا جتنا کہ ٹاٹا اے سی لوڈ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اتنا لوڈ ہو جانا، کئی کو میں اللہ پر احسان کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ غلط بات ہے، غلط مقصد ہے، غلط نیت ہے۔ اس ارادے سے سحری کرو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ہے۔ فل پیٹ بھر کر بھی نہیں، کیا فجر پڑھنے کے لیے آیا نہیں جا رہا ہے، اتنا پیٹ بھر کر کھا لیے، چاہے خواتین ہو یا میرے دوست احباب مرد حضرات ہوں، اتنا بھی نہیں کھانا کہ اب فجر پڑھنے کے لیے دقت ہو رہی ہے، لیٹنا پڑ رہا ہے، سونا پڑ رہا ہے۔ روزے کا یہ مقصد نہیں ہے، رمضان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے، اور تقویٰ جب ہی پیدا ہوگا جب انسان کھانا کم کھائے گا۔ زیادہ کھائے تو انسان کو اور طاقت ملتی ہے اور قوت ملتی، تو وہ گناہوں کی طرف بھاگے گا۔ جب اپنے معدے کو اور اپنی جسمانی طاقت کو بھوک کے ذریعے کم کرے گا تو نفسانی اور شہوانی خواہشات خود بخود مر جائیں گی، کنٹرول میں آ جائیں گی۔ تو سحری کم کھاؤ، اس نیت سے کھاؤ، تسحروا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، برکت سمجھ کر کے کھاؤ۔ ایک کھجور ہی کھاؤ، یا پھر کم از کم اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصے میں کھانا سحری، دوسرا حصہ خالی، تیسرے حصے کے لیے پانی۔ اور ہمیں کیا کرتی؟ ایسا نہیں ہو رہا ہے، اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ڈکار پر ڈکار آ رہی ہے، دن بھر ڈکاریں آتی رہتی ہیں۔ یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کم کھایا کرو۔ اور افطار کے وقت سے پہلے اپنے آپ کو دعاؤں میں لگاؤ، یہ بہت ضروری ہے، دعاؤں میں لگائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، چرند پرند بھی دعائیں کر رہے ہیں، جی شجر و حجر بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ جب دوسری مخلوقات میرے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں دعائیں کریں؟ جی فلاں ہوٹل سے پھال لے کر آنا ہے، وہاں سے پپئی لے کر آنا، وہاں سے سموسے لے کر آنا، ہم یہ جوڑتے جوڑتے افطاری کا دسترخوان جوڑ رہے ہیں۔ ابھی مسجد کے مائک سے آواز آتی ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا، روزے کھول لو، دعا پڑھا دی جاتی ہے، اور یہ بندہ ابھی دسترخوان پر بیٹھا نہیں، ابھی یہ وضو بھی نہیں کر پایا، اس کی عصر بھی چھوٹ گئی دستر جوڑتے جوڑتے۔ مائیں بہنیں ابھی کچن کے اندر ہیں، ان کا وضو کب ہوگا؟ وہ دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو، روزی کو سامنے رکھ کر دعا کب کریں گی؟ فرمایا ایسا نہیں کرو، آپ بقدر ضرورت، خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نہیں،
بقدر ضرورت اپنے دسترخوان کو سجا لو، وقت سے پہلے کر لو، اور پھر وقت سے پہلے 10-15 منٹ اذان سے اور افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کے حضور خوب مانگو، خوب دعائیں کرو، کیونکہ افطار کے وقت سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور سحری کا جو وقت ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ اس سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے۔ آپ کے اٹھنے کا معمول 4 بجے ہے، 4:30 بجے کا معمول ہے، تو آپ 3:30 کو اٹھ جائیے۔ 4:30 کو اٹھنے والے 4 کو اٹھ جائیں، وضو کر کے کم از کم 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھیے۔ مرد حضرات بھی اور مستورات بھی اس کا پابند بنائیے اپنے آپ کو، اور روزوں کو جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑیے، روزوں کا احترام کیجیے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں اگر ان کا روزہ نہیں ہے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے، نوجوان احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں دکھا کر کے، اگر مجبوری ہے دکھا کر کے کہیں نہ کھاؤ۔ کوئی روزے دار ہے، آپ اس کے سامنے کھا رہے ہو، نہیں، چھپ کر کے کھائیے۔ کوئی بیمار ہے، اس کو بھی یہ حکم ہے کہ چھپ کر کے کھاؤ، روزے دار کے سامنے مت کھاؤ۔